السلام علیکم ناظرین. عمران خان نے سعودی عرب میں اپنے حالیہ دورے کے دوران جب پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا جو بڑی ہیڈ لائنز بھی بنا، اور وہ بڑا معنی خیز جملہ ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی جو تحریک ہے یا ان کی جو جنگ ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی یہ جنگ یا جو تحریک ہے یہ کس کے خلاف ہے، اور جس کے خلاف یہ جنگ لڑی جا رہی ہے یا جس کے خلاف یہ تحریک چلائی جا رہی ہے اس جنگ یا تحریک کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہے، کیا وہ درست سمت میں ہے یا اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، اور اگر وہ خامیاں دور نہ کی گئیں تو یہ جو جنگ ہے عمران خان صاحب کی، جس کو وہ کرپٹ مافیا اور اسٹیٹس کو کے خلاف کہتے ہیں کہ ان کی ساری کی ساری جو اسٹرگل ہے، جو ساری یہ جنگ ہے یا تحریک ہے، یہ ان دو عناصر کے خلاف ہے. تو اگر ان کی جو اسٹریٹجی ہے جنگوں کے اندر، حکمت عملی بڑی اہم ہوتی ہے اور وقت کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب نے جو وقت کا انتخاب کیا ہے یا جو ان کی حکمت عملی ہے وہ اتنی مؤثر ہے کہ وہ اپنی اس جنگ میں کامیاب ہو جائیں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ میں کامیابی ہی جو ہے وہ نئے پاکستان کی تخلیق کی جو ہے وہ راہ ہموار کرے گی اور نیا پاکستان جو ہے وہ قائم ہوگا. تو عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ نیا پاکستان بن چکا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک اور جنگ ہے یہ کامیاب ہوگی تو بنے گا، اور یہ تحریک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. ابھی دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریک جو ہے وہ اسٹیٹس کو اور کرپٹ مافیا کے خلاف ہے. اب اگر ہم تین چار چیزوں کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے اس میں، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک انتظامی سربراہ ہیں، اور ان کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے اچھے یا برے، چھوٹے یا بڑے، ان کا بہت گہرا اثر پاکستان کی معاشرت کے اوپر، معیشت کے اوپر، سیاست کے اوپر، مستقبل کے اوپر پڑے گا. کیونکہ قیادتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اثرات قوموں کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو اس لیے تین چار چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ پھر دیکھنا ہمیں ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم جو ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھ رہی ہے یا کہیں کچھ چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس اسٹیٹس کو یا جس کرپٹ مافیا کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ میری تحریک ہے یا جنگ ہے، اس میں کیا صرف محض چند افراد ہیں جو اس کو تحفظ دے رہے ہیں، یا ہماری جو سماجی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بھی اس اسٹیٹس کو یا ان ٹریڈیشنز کو، ان روایات کو پروموٹ کر رہی ہیں یا تقویت دے رہی ہیں، جن کے نتیجے میں بدعنوانی، کرپشن یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو اگر اس سوال کی جواب کو ہم تلاش کرنے نکلیں تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ہم کسی ایک فرد کو یا کسی ایک گروہ کو یا کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک ادارے کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے، بلکہ اگر ہم بحیثیت قوم کو، مزاج کو دیکھیں تو ہمارے جو معاشرتی اور سماجی جو اقدار یا ڈھانچہ ہے اس کے اندر شاید ہم سے پچھلی 3 4 5 دہائیوں میں یہ ایک کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی جو قوم ہے یا نسل نو ہے اس کی تربیت میں شاید کہیں کمی کر دی ہے، کہ ہمارے معاشرے میں پیسہ کمانا، خواہ اس کے لیے جائز طریقہ ہو یا ناجائز طریقہ ہو، اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. صرف ہم سٹیٹس جو ہے معاشرے میں اس کو بہتر سٹیٹس دیتے ہیں جس کے پاس مال و دولت یا اس کے جتنے بھی ہمارے پاس مادی اشیاء کے اگر اچھے سمبلز اس کے پاس ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک بڑا باعزت اور ایک اچھا شخص ہے. ہم اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے تعلقات بھی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ جو روایات ہیں ان کو بھی توڑنا ہوگا، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو آج سے جو ہے فوری طور کے اوپر اپنی جو نسل نو ہے اس کی تربیت ان خطوط کے اوپر کرنی ہوگی جہاں پہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بددیانتی، کرپشن، بد اخلاقی یا اس قسم کی جتنی بھی سماجی برائیاں ہیں وہ قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، نسلوں کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہیں اور ان سے گریز کیا جائے. پہلی بات تو یہ بڑی اہم ہے. دوسری بات ہے
کہ عمران خان صاحب جب کرپٹ مافیا کے خلاف احتساب کریں گے یا انصاف کی بات کریں گے تو وہی ہوگا جیسا کہ اب پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے اوپر یا قومی انصاف بیورو کے اوپر انگلی اٹھاتی ہیں کہ نہیں یہ سیاسی انتقام ہے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جس قسم کی میں نے کہا نا جو ہمارا سماجی معاشرتی یا سیاسی کلچر ہے اس کے اندر بدقسمتی سے اس قسم کے عناصر کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب عمران خان صاحب نے بھی الیکشن لڑا، 22 سال تحریک چلائی، لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکے جب تک کہ ان کو الیکٹیبل کی سپورٹ نہیں ملی. اور الیکٹیبل میں بدقسمتی سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے تمام خامیوں سے یا برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں جس کے خلاف عمران خان صاحب خود جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں. تو اب ان کی اپنی صفوں کے اندر بھی جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے، جب احتساب کے لیے ان کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف تو نہیں کیا جا رہا ہے احتساب، ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے یہی وجہ ہے کہ اب جہانگیر ترین یا یہ جو سارا گروپ ہے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے اندر ایک جو ہے وہ ہلچل سی مچی ہوئی ہے. قومی بجٹ پیش ہونے والا ہے اور اس کو منظور بھی کروانا ہے عمران خان صاحب نے. تو وہ اپنی ان مجبوریوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں اور ہاتھ. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب ان جکڑے ہوئے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کو بھی کس طرح سے ان زنجیروں سے آزاد کرتے ہیں، اور پھر ان زنجیروں سے آزادی کے بعد کیا ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا، اور اگر حکومت کو خطرہ ہوگا تو پھر وہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. اس پہ بھی ہم ذرا آگے بات کریں گے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں کی کارکردگی ہے، خواہ اس میں نیب ہو، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہو، ایف آئی ہو، کوئی بھی ادارے ہوں. ان میں بھی جو لوگ ہیں تفتیشی افسر ہیں یا جو لوگ ہیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور وہ بھی انہی اقدار کا شکار ہیں، انہی اقدار کے پابند ہیں جن کے میں نے شروع میں بات کی ہے. تو اس لیے بے شمار مواقعوں کے اوپر پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ عدالتوں کو مجبوراً مجرموں کو یا ملزموں کو چھوڑنا پڑتا ہے. سم ٹائم عدالتیں چاہتی ہیں کہ وہ سزائیں دیں، وہ ملزمان کے اوپر اگر ٹھوس شواہد ہیں تو وہ کارروائی کریں، لیکن پروسیکیوشن اپنے چالان میں یا اس تحقیقات کے اندر ایسے لکونے چھوڑ دیتی ہے جس کا فائدہ جو ہے مجرم اٹھاتے ہیں. تو کیا ہمیں اپنے جو تمام تحقیقاتی اور قومی ادارے ہیں ان کے اندر بھی کوئی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، یا ان کی بھی ذہن سازی کی، یا ان کی بھی کوئی تربیت کی ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کرپشن کے خاتمے کے اداروں میں آتے ہیں لیکن وہ کرپشن کی وجہ سے آتے ہیں اور کرپشن کے لیے آتے ہیں. تو ذرا ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی. پھر سب سے اہم معاملہ عدلیہ کا ہے کہ عدلیہ کے اوپر بھی ریسنٹلی بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. ماضی میں بھی جب بھی نظریہ ضرورت کے تحت عدلیہ نے خواہ فوجی عاملوں کو سپورٹ کیا یا سیاستدانوں کو سپورٹ کیا یا اشرافیہ کو کسی سپورٹ کیا یا ایون اپنے ججوں کو بھی ابھی جس طرح سے سپورٹ کیا ہے، تو اس کے بعد کافی عوام کا اعتماد جو ہے وہ شیک ہوا ہے عدلیہ کے اوپر. اب عدلیہ کے اندر جو ریفارمز کا معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے جو عدلیہ کے اندر احتساب کرتی ہے، لیکن اب عدلیہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے کہ وہاں اگر کسی جج کے خلاف کوئی کیس جاتا ہے یا ریفرنس جاتا ہے تو پھر آئین پاکستان کے اندر واضح ہے کہ اس قسم کے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہیں روکا نہیں جا سکتا. لیکن سپریم کورٹ کے ججوں نے مل کر روکا. افتخار چودھری کیس میں بھی اور قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی اس کو روکا گیا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو فورم ہے جو انصاف فراہم کرتا ہے، اگر اس کے اندر بھی یہ معاملات ہیں تو پھر کس طرح سے یہ جنگ یا یہ تحریک جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے. تو ان تمام عوامل کے بعد عمران خان صاحب اگر پھر بھی پر امید ہیں کہ وہ کامیابی کے نتیجے کے قریب ہیں اور وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، تو دو تین چیزیں اس میں مجھے تو تین چیزیں خطرناک بھی نظر آتی ہیں اور کچھ حوصلہ افزا بھی چیزیں نظر آتی ہیں. کہ حوصلہ افزا تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ول موجود ہے ٹاپ لیول کے اوپر کہ احتساب ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ وہ جو بیک میلنگ اور یا اس قسم کی میل پریکٹسز ہیں ود ان پارلیمنٹ یا اسمبلیز اور وہ جو ہے ختم ہو، یا انتخابی پروسیس کے اندر جو خرابی ہیں وہ ختم ہو، تاکہ ایک الیکشن پروسیس اگر صاف ہو تو اعتماد بحال ہوگا لوگوں کا قیادتوں کے اوپر، پارلیمانی اداروں کے اوپر، تو معاملات آگے بڑھیں گے. وہ تو ول موجود نظر آ رہی ہے. دوسری طرف یہ دیکھنا ہوگا کہ
یہ نیکسس بہت گہرا ہوتا ہے. یہ اس نیکسس کے لوگ عدلیہ میں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں, ریاستی اداروں میں بھی ہیں, قومی اداروں کے اندر بھی ہیں, میڈیا میں بھی ہیں, سوسائٹی میں بھی ہیں. تو ان کا آپس میں نیکسس بہت مضبوط ہوتا ہے. تو اگر یہ جو پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے اور قومی بجٹ بھی آگے آنے والا ہے اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے قریب ہیں, تو کیا ان کی پارٹی کے اندر جو ایسے عناصر ہیں ان پہ انہوں نے قابو پا لیا ہے؟ نمبر 1. اگر نہیں قابو پایا تو پھر وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر قابو نہیں پایا اور ان کا بجٹ کیا پاس ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ کیا وہ استعفیٰ دیں گے, گھر چلے جائیں گے اور اسمبلی کے اندر سے ایک نیا قائد ایوان کا راستہ چھوڑ دیں گے, یا وہ خود استعفیٰ دینے کی بجائے کیا اس پارلیمنٹ کو ختم کر کے اور پھر عوام سے رجوع کریں گے اور عوام کے پاس جا کر پھر وہ یہ نعرہ لگائیں گے کہ میں نے یہ کرنا چاہا, یہ کرنا چاہا, یہ کرنا چاہا, مجھے عدلیہ سے, اداروں سے, ہر جگہ سے یہ رکاوٹیں پیدا کی اور اب مجھے اتنی اکثریت اور ووٹ دے دیں آپ کہ تاکہ میں 2/3 میجارٹی ہو اور پھر میں کھل کے وہ کام کر سکوں جو میں اب نہیں کر پایا. تو عمران خان کے مزاج کو دیکھا جائے تو دوسرے آپشن کو وہ زیادہ ترجیح دیں گے. لیکن امید ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ اس قسم کے حالات پیدا ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ اداروں کے اندر ریفارمز کی جائیں. اگر کہیں قومی احتساب بیورو کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے کیا خرابیاں کیسے دور کی جا سکتی ہیں. عدلیہ کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, یہ جو کالی بھیڑیں ہیں, ان کو کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے, ریدر دین کہ ان کو تحفظ دیا جائے اور پھر ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے کہ تاکہ وہ اب مزید جو ہے وہ بگاڑ پیدا کریں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کالی بھیڑیں جہاں پر بھی موجود ہیں ان سب کو احتساب ہونا چاہیے ان کا, اور ان کو ان اداروں سے نکال باہر کر دینا ہی جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہتر ہے. ہمیں اس سوچ کو ڈیولپ کرنا ہوگا ریدر دین کہ ہم کسی ایک کے گناہ کو یا کسی ایک کے جرم کو جواز بنا کر اور دوسرے کے جرائم کی جو ہے کہ ہم پشت پناہی کریں یا اس کی حمایت کریں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو عذر گناہ ہے وہ گناہ سے زیادہ برا ہوتا ہے. تو ہمیں عذر گناہ سے گریز کرنا چاہیے, برائی کو برا کہنا چاہیے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے انفرادی طور کے اوپر بھی, اداروں کے طور کے اوپر بھی, کہ جہاں جہاں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم برائیوں کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائیں, ریدر دین کہ ہم برے لوگوں کے لیے کسی دوسرے برے کو جواز بن کر آواز اٹھائیں. تو یہ ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا.